اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر فرشتے کہنے لگے وہ امت بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہے وہ سینے جو ان کو حفظ کریں گے، اور مبارک ہے وہ زبانیں جو ان کی تلاوت کریں گی۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ایمان لائے تھے۔ ہوا کیا تھا، وہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے، اور کس لیے نکلے تھے کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تو میں قتل کرنے کے ارادے سے۔ اور آپ کو پتا تھا کتنے سخت تھے وہ، اور کتنے زیادہ طاقتور کہ ان سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ تو آدھی یعنی جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے تو اعلانیہ نماز پڑھنی ہی پہلی بار شروع مسلمانوں نے تبھی کی تھی۔ وہ بالکل لائن لے کر نکلے تھے، آ جاؤ میرے پیچھے، میں دیکھتا ہوں کون تم کو روکتا ہے۔ ڈر خوف ختم ہو گیا تھا۔ تو جب وہ گھر سے نکلے تھے تو راستے میں کسی نے کیا کہا کہ عمر پہلے اپنی بہن کو تو دیکھ لو اور بہنوئی کو، وہ بھی ایمان لا چکے۔ فوراً وہ پلٹ گئے، کہاں؟ بہن اور بہنوئی۔ لیکن انہوں نے یہ تھوڑا سا قرآن سن لیا تھا، لیکن ایک دم دونوں نے چھپا لیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا تو بتایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے مارنا شروع کرا، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی مارا، اتنا مارا کہ ان کے خون نکلنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا، جب ان کو لگا کہ یہ دونوں کسی بھی طرح مان ہی نہیں رہے ہیں اور اپنے دین سے پھر اس دین سے پھر بھی نہیں رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے غسل کر کے آئیں، میں تبھی دوں گی۔ غسل کی بھی کیا حکمت تھی، غسل بھی تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، بہت شدید غصے میں تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا آپ ناپاک ہے، پہلے غسل کر کے آئے، میں تبھی دوں گی۔ تو جب وہ غسل کر کے آئے، جب انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی اور اس کو پڑھتے پڑھتے ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، اور وہ فوراً پھر اٹھے، ایمان نہیں لائے تھے، فوراً اٹھے، تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اب حجرے میں اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو کسی نے کہا کہ باہر حضرت عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا آؤ دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ اچھائی کے ارادے سے آیا تو ہم اسے اچھائی دیں گے، اور اگر وہ برائی کے ارادے سے آیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ پھر جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ایمان لے کر آ گئے۔ یہ پورا قصہ آپ کی سیرہ میں آئے گا، یہ تو میں نے اور بھی شارٹ بتایا، یہ ڈیٹیل میں آپ کی سیرہ میں آئے گا۔ طٰہٰ، حروف مقطعات۔ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن، لی تشقا، کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، لی تشقا، تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے مصیبت میں پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس وقت کیا ہوا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کس قدر مشکلیں آئیں اور کتنی پریشانیاں آئیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کو لے کر مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ، مگر تذکرتن، ایک نصیحت ہے، لمن، اس کے لیے جو یخشا، ڈرتا ہو۔ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کون؟ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تنزیلاً، نازل کیا ہوا ہے، ممن، اس کی طرف سے جس نے خلقا، پیدا کیا، زمین کو اور آسمان کو، الاولا، جو بلند ہے۔ کون ہے بلند؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کس نے نازل کیا اسے؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ للرحمانی، وہ رحمان ہے، العرشی، عرش پر ہے، استوا، بلند۔ کون ہے وہ؟ رحمان، عرش پر بلند۔ لہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما، اور جو تحتا، نیچے ہے، تحت الثری، گیلی مٹی کے، تحت الثری بہت نیچے، یعنی گیلی مٹی کے۔ گیلی مٹی کب آ جاتی ہے؟ خشک آتی رہتی ہے، بہت نیچے جا کر آتی ہے، یعنی اس کے نیچے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہاں پر یہ نا کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین میں کیا ہے، تمہارے آگے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے، تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارے نیچے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وَإِن، اور اگر تجہر، آپ آواز بلند کریں، جہر سے بنائیں، جہرہ کس کو کہتے ہیں؟
بلند کرنے کو. اور اگر آپ بلند کریں بقولی بات کو فإنہ تو بے شک وہ یعلم جانتا ہے سرا چھپی ہوئی کو واخفا اور زیادہ خفیہ کو. اخفا الف کا گیا خفیہ سے یعنی زیادہ چھپی ہوئی, یعنی وہ سرن چھپی ہوئی جانتا ہے اور اخفا اور بھی زیادہ چھپی ہوئی جانتا ہے. ایک تو ہوتی ہے ہم خسر خسر کرتے ہیں بہت مطلب آپس میں کان میں بات کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے دل ہی دل میں. سب سے زیادہ چھپی ہوئی کیا ہو گئی؟ دل ہی دل میں, باہر ہی نہیں آنے دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, اسی کے لیے ہے نام حسنا اچھے اچھے. پھر آگے اچھے اچھے نام, تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اچھے اچھے نام, تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا کریں. وحل اور کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیثو خبر موسیٰ کی, کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی آپ کے پاس؟ اذ رآ جب اس نے دیکھی نارن ایک آگ, فقالا تو کہا لی اہلہ اپنے گھر والوں سے امکسو ٹھہر جاؤ, مقصہ سے بنائے امکس ٹھہر جاؤ امر ہے یہ. انی بے شک میں نے آنستو میں نے دیکھی نارن آگ لی اللی شاید کہ میں یا تاکہ میں, لا اللہ کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے اور تاکہ بھی ہوتا ہے. شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہارے پاس, منہا اس میں سے, بی قبسن شولا یا انگارا, یا اجیدو میں پاؤں, الناری آگ پر, ہدن ہدایت رہنمائی, یعنی شاید وہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے. ہاں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے ملک شام کو روانہ ہوئے تھے, یعنی ملک شام کی طرف جا رہے تھے. مدین میں کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام, یعنی ان کے سسر. تقریباً 10 سال کے بعد وہ اپنے سسر کے پاس سے نکلے. اپنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کے پاس جا رہے تھے, اور بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلے تھے تو وہ پریگننٹ تھی اس وقت. ٹھیک ہے, اپنی والدہ اور بہن سے مصر ملنے میں جاتا ہوں. 10 سال کا عرصہ ان کو بہت لمبا معلوم ہوا. اب جب راستے میں وہ چل دیے تو ان کے ساتھ بکریوں کا غلہ بھی تھا اور بہت اندھیری رات بھی تھی, اور آپ راستہ بھی بھول گئے تھے, بکریاں بھی ادھر ادھر ہو رہی تھی, اور یہ بھی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کو لیبر پین بھی شروع ہو گیا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے, بعض مفسرین فرماتے ہیں. اور ایک اندھیرے تھا اور اوپر سے ٹھنڈ تھی اور سخت پریشانی, تو انہوں نے دور سے آگ دیکھی جلتی ہوئی. تو انہوں نے کیا کہا, تم یہیں ٹھہرو. اپنے خادم سے بھی کہا تم بھی یہیں رکو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے ایک شعلہ لے کر آ جاؤں یا کوئی انگارہ جو ہمیں راستہ دکھائے, اور ہم اس سے ہاتھ بھی سیکھیں. آئے نا بار بار آیا ہاتھ بھی سیکھیں اس سے. غرض یہ کہ آپ کوہ طور کے داہنی جانب کے حصے میں پہنچے جس کا نام طوا ہے. کوہ طور کے داہنی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی یا جو بھی ہے وہ, اس کا نام کیا ہے؟ طوا. وہاں آپ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک درخت ہے جس میں خوب زور کی آگ لگ رہی ہے, اور جس قدر یہ آگ بھڑکتی ہے اسی قدر درخت کی شاخیں بھی سرسبز اور شاداب ہو کر لہرانے لگتی ہیں. یعنی وہ کیا ہوتا ہے, جب آگ جلتی ہے تو مرجھا جاتا ہے نا, ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ مرجھا نہیں رہا تھا اور لہرا رہا تھا وہ پیڑ. تو انہوں نے سوچا کہ جب اس میں سے کوئی لکڑی گرے گی جلتے ہوئے سے تو میں اس کی لکڑی کو اٹھاؤں گا اور میں اپنے گھر والوں کے پاس لے کر چلا جاؤں گا. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ وہیں سے درخت میں سے ایک آواز آئی ان کو, اور وہ ڈر گئے. اس آواز کی وجہ سے وہ ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, ڈرو نہیں, قریب آؤ. تو وہ اور زیادہ قریب آتے چلے گئے. اور پھر آگے بھی یہ بھی آتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے چپل اتارنے کا بھی حکم دیا ان کو, چپل اتار کے اندر چلو. تو وہ اندر بھی آ گئے اور پھر ان کو نبوت ملی اور معجزات ملے. اب دیکھیے, فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس, نو دیا پکارا گیا, یا موسیٰ اے موسیٰ, آواز دی گئی, پکارا گیا, مجھول ہے یہ, یعنی جب وہ وہاں آ گئے تو ان کو پکارا گیا, اے موسیٰ, انی بے شک میں ہی رب کا تمہارا رب ہوں, فخلع تو اتار دو, خلع اتارنا, فا مطلب تو, اخلع اتار دو, نعلیکا اپنی دونوں جوتیاں, یعنی اپنے دونوں جوتے, نعلیکا دونوں جوتے, انکا بے شک تم بالوادی وادی میں ہوں, المقدسی مقدس, طوا کی, یعنی تم طوا کی مقدس وادی میں ہوں, پاک وادی میں ہوں. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟
یہاں پر اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی جوتے اتار کے جانا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوتے اتار کر پھر آؤ, کیونکہ وہ گندی چیز ہوتی ہے. ہم باہر سے آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, اور مجلس میں جو ہے, اور ایسی پاکیزہ مجلس میں جہاں کی فرشتے جہاں پر حاضر ہوتے ہیں, اور وہاں پر تو گندگی آنی بھی نہیں چاہیے, کوئی کسی طرح کی نجازت یا ناپاکی. تو جوتے اتارنے پڑے کہیں پر تو وہ اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے, اس کو اتار دیں, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. سوچیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی یا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے, اور انہوں نے بھی جوتے اتارے تھے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. اور کتنی پاکیزہ جگہ تھی وہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ ہو اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ وَأَنَا, اور میں, اخترتُکَ, میں نے چن لیا تم کو, فَاسْتَمِعْ, تو غور سے سنو, استمی, غور سے سننا, توجہ سے سننا, مبالغے کا صیغہ, غور سے سنو, لما, اسے جو, یوہا, وحی کی جاتی ہے. اب یہاں پر کیا بات ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب آیتیں پڑھی جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کی وحی پڑھی جا رہی ہو, یہ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں, تو اس کو غور سے سننا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل غور سے سنو, مبالغے کا صیغہ, استمی کا لفظ ہے, سمیع نہیں کہا, امر ہے, ہاں, غور سے سنو, یعنی بہت غور سے سنو, اپنا دھیان ادھر ادھر مت بھٹکاؤ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو. تو وہی بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا؟ غور سے سنو, بے شک میں اللہ ہوں, لا الہ, نہیں کوئی معبود مگر, انا, میرے, فاعبدونی, تو عبادت کرو میری, وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز, لِذِکْرِی, میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا. کیا دیا گیا؟ اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی پہلا حکم دیا کہ وہ نماز. تو یہاں بھی ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے, اور نماز کی اہمیت تو ہماری یہ بھی پتہ چلتی ہے جب نماز کہاں ملی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. یعنی جب کہاں گئے تھے؟ معراج پر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بلا کر تب نماز دی تھی. وہ کسی کے ذریعے نہیں آئی تھی, کوئی اس کا لانے کا کوئی میڈیم نہیں تھا بیچ میں, وہ ڈائریکٹ دی گئی تی. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ صرف مجھ پر, اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اِنَّا, بے شک, ساعتا, قیامت, آتیتن, آنے والی ہے, اقادو, قریب ہے کہ میں, اخفیہا, میں خفیہ رکھوں گا اسے, اخفی, میں چھپا کر رکھوں گا, خفیہ رکھوں گا اسے, لی تجزا, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو تسعی, اس نے کوشش کی. یعنی قیامت کا وقت خفیہ ہے, اور ہر کسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کام کیے, اچھے کیے ہوں گے تو اچھا, اور برے کیے ہوں گے تو برا. فلا, تو نہیں, یسدنکا, ہرگز بھی روکے تمہیں, صد, کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو, یسدنکا, ہرگز بھی نہ روکے تمہیں, ان کا, اس سے, من, وہ جو, لا یومنو, نہیں مان لاتا, بیہا, اس پر, واتبعا, اور وہ پیروی کرتا ہے, ہواؤ, اپنی خواہشات کی, فتردا, تو وہ ہلاک ہو جائے گا. کون ہلاک ہو جائے گا؟ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, ایمان نہیں لاتا, اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کو قیامت کا ذکر پسند نہیں آتا, ان کو موت کی باتیں پسند نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ کو تو اور کوئی کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس قدر ذکر کیا ہے اس کا, کیونکہ یہ سب سے بڑی سچائی ہے, اور یہ ہو کر رہنا ہے, اس لیے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے لوگوں سے. ایسا نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے تو یہ بری بات ہے. تو ان سے کہیں کہ سنو, جب یہ ہے قرآن میں تو آپ سے بھی میں اس کا ذکر کروں گی, جب قرآن میں ہے تو آپ بھی سنو اس کو. اللہ تعالیٰ بار بار سنا رہے ہیں تو سنو. وما, اور کیا ہے, تلکا, یہ, بھی یمینی کا, تیرے دائیں ہاتھ میں, یمینی کا, تیرے دائیں ہاتھ میں. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام سے, کہ موسیٰ, یہ تم, یا موسیٰ, اے موسیٰ, یعنی موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا, لیکن تھوڑا سا ان کے دل میں ڈر تھا, خوف تھا, ان کی بے چینی دور کرنے کے لیے. ہم بھی دیکھیں نا کہ ٹیچر بھی جب بچوں سے کچھ ان کو نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے نارمل باتیں کرتی ہیں, تاکہ بچہ جو ہے ایک روٹین, مطلب اس کا, ہاں, تھوڑا ڈر بیٹھ جائے, اس کا خوف دور ہو جائے. اسی طرح جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں اور جو پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد وہ مین پوائنٹ پر آتے ہیں. تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے ہوئے تھے. اچانک سے ایک آواز آ گئی, اور اللہ تعالیٰ کی آواز, اور کیا حال ہوگا اس وقت, سانسیں بھی کیسی چل رہی ہوں گی, دھک 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 دل ہو رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نارمل بات, اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ لاٹھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, اپنے بچوں سے کچھ پوچھنا ہے تو نارمل اس طرح سے بات کرنی چاہیے, تاکہ ان کا ڈر, خوف جو ہے وہ دور ہو.
قالا کہا ہیا یہ عصایا میری لاٹھی ہے، اتوکؤ میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہشو اور میں پتے جھاڑتا ہوں، اہشو پتے جھاڑنا، میں پتے جھاڑتا ہوں۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی متوجہ کر رہے تھے، یعنی دھیان ڈر کی طرف نہ جائے، کہیں اور ادھر ادھر نہ جائے، اس لیے اپنی طرف بھی متوجہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے بعد، الا غنمی اپنی بکریوں پر، ولیا اور میرے لیے، فیہا اس میں، معاربو فائدے ہیں، اخرا دوسرے، یعنی کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام دیکھو کتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں کہا صرف کہ لاٹھی ہے، سب کچھ بیان کر دیا کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور میرے اور بھی فائدے، میں اور بھی کام کرتا ہوں اس سے، یعنی سب کچھ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ ہاں، قالا فرمایا، القیہا ڈال دو اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی اب اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ اب ڈال دو۔ کتنے پیار کے انداز سے بات کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کتنے اس سے بات کر رہے ہیں، اے موسیٰ کر کے، ہے نا، اچھے۔ ہاں، القیا، القا مطلب ڈالنا۔ فَأَلْقَاهَا تو اس نے ڈال دی، القا اس نے ڈال دی اسے، فَإِذَا تو جب ہیا وہ، حیّتن سانپ تھا، تسعیٰ دوڑتا ہوا، حیّتن ایک اور ورڈ سانپ کے لیے کہ وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ اب سوچو ایک اور جگہ کیا آیا تھا، یہ ازدا، وہ کیسا سانپ تھا، ایک جگہ وہ ایناکونڈا بہت بڑا، ایک جگہ پھرتیلے سانپ کا ورڈ آیا تھا، یعنی وہ دیکھنے میں ایناکونڈا ٹائپ تھا، یعنی اگر ابھی بھی آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو سانپ دیکھ کر، اور بہت پھرتیلا، بہت تیز دوڑنے والا سانپ، جس کو دیکھ کر بھی ہیبت طاری ہو جائے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا حال ہوا ہوگا، وہ بھی ڈر کے بھاگے، وہ بھی ڈرے، کیونکہ وہ انسان تھے نا، نبی تھے لیکن انسان بھی تو تھے۔ قالا اللہ تعالیٰ نے کہا، خذھا پکڑ لو اسے، ولا تخف اور نہیں ڈرو، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے اور ڈر کے بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو ہاتھ میں پکڑ لو، مت ڈرو اس سے۔ سنعیدھا جلد ہی ہم لوٹائیں گے اسے، نعیدو عادہ یعودو دوبارہ کرنا، لوٹانا، جلد ہی ہم لوٹائیں گے اسے، سیرتہا اس کی حالت پر، سیرتا اس کی پہلی حالت پر، اولا پہلی، یعنی اس کی پہلی حالت پر، یعنی جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اسے پکڑا تو وہ دوبارہ کیا بن گیا، لاٹھی بن گئی، دوبارہ وہ عصا بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ ودمم اور ادمم ملا لو، ضاد میم میم دم مطلب ملانا، اور ملا لو، یدا کا اپنے ہاتھ کو، الا جناحی کا اپنے بازوؤں کے ساتھ، جناحی کا پہلو، بازو، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید، سفید یہاں پر کیا تھا، چمک رہا تھا وہ ٹارچ کی طرح، کیونکہ وہ معجزہ تھا تو کچھ الگ ہی ہوگا۔ من غیری سوء بغیر برائی کے، سوء برائی، بغیر یعنی برائی کا مطلب کیا ہے یہاں پر، بنا کسی بیماری کے، ایک بیماری ہوتی ہے نا جس میں وائٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بنا کسی بیماری کے وہ سفید ہے۔ آیتن نشانی، اخرا دوسری، اور یہ تمہاری دوسری نشانی ہے۔ کیا کرا تھا انہوں نے، اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالا اور جب انہوں نے نکالا اور وہ کیسا نکلا، سفید چمکتا ہوا۔ لی نُریَکَ تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، القبرا بڑی بڑی، قبرا بڑی بڑی نشانیاں، تاکہ میں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں۔ اذهب جاؤ، ذہبہ مطلب جانا، اب یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اذهب جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، بے شک وہ طغا سرکش ہو گیا۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، کیا گیا اب یہ، رب اشرح لی، دھیان سے پڑھیے، کہا ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، شرح سے بنائے، شرح مطلب کھولنا، امر ہے یہ، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، یا لگ گیا نا میرا سینہ، ویسر لی اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا معاملہ، میرا کام، وحلل حلل، احلل حلال سے، حلال کس کو کہتے ہیں، کھولنے کے لیے، حالام لام، میں نے یہی بتایا تھا نا، کوئی چیز ہمارے لیے حلال ہے مطلب اس کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم اس کو آرام سے کھا پی سکتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، وحلل اور کھول دے، احلل امر ہے، عقدتم گراہ، عقد کس کو کہتے ہیں، مضبوط گراہ، یعنی جو گانٹ مضبوط نوٹ، وہ بھی
جیسے عقد نکاح ہوتا ہے نا، اس میں عقد کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مضبوط ہوتی ہے. اس میں بھی مضبوط یعنی بہت مضبوط گرا. من لسانی میری زبان کی، یفقہو تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ نہیں ہے یہاں پر، وہ سب سمجھیں، تو تاکہ لگانا ہے مفہوم ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں یا سمجھیں قولی میری بات. ہاں سارے اجزاء فیمیل ہیں، وہ سارے اجزاء ہمارے آرگن سارے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کری؟ اس دعا میں کیا آ گیا؟ یعنی سینہ کھولنے کی بات آ گئی. پہلا سینہ کھول دیجئے اور اس میں ایسی وسعت دو اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی بات جو دو تاکہ لوگوں کو وہ ناگوار نہ لگے، یعنی لوگ آسانی سے میری بات کو سمجھ سکیں. اور ان کے زبان میں لکن تھا، ان کی زبان جو تھی وہ تھوڑا سا ہکلاتے تھے. تو اس دعا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہکلاتا ہے وہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کی ہکلاہٹ بھی دور ہو جاتی ہے. جو بھی زبان میں لکن ہوتا ہے وہ فلوئنسی کی طرح بالکل فلوئنسی میں نہیں بول پاتا، تو اگر اس کو یہ والی دعا یاد کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بولے گا. اور اپنے ہر کام کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں، بہت برکت ہوتی ہے اس دعا میں، اس لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھا کریں، بہت برکت ہے اس دعا میں. اس دعا کی برکت سے قرآن آسانی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ لیکچر دینے کے لیے جا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، تب آپ لیکچر شروع کریں، تاکہ جو بھی آپ کسی کو دعوت دینے جا رہے ہوں تب یہ دعا پڑھیں، تاکہ سامنے والا بات کو سمجھ سکے اور میں اچھے سے اپنی بات کو. انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تب آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایگزام دینے جا رہے ہیں تب آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اتنی کمپلیٹ دعا ہے یہ ہر چیز کے لیے. پھر کیا مانگا انہوں نے؟ وجعل اور بنا دے میرے لیے وزیرن وزیر، مددگار. وزیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار. جو بادشاہ کا وزیر بھی ہوتا ہے نا، وہ وزیر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مددگار ہوتا ہے، ورنہ بادشاہ اکیلے کوئی کام کر سکتا ہے؟ وزیر کرتا ہے اس کی مدد ہر چیز میں. اور بنا دے میرے لیے مددگار من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی کو، یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دو. کیوں ایسا؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام بہت اچھے سے بول سکتے تھے، اپنی بات دوسروں تک بہت اچھے سے پہنچا سکتے تھے. اشدد مضبوط کر دے، شد سے بنائے، اشدد مضبوط کر دے، بھی ہی اس کے ساتھ، ازری میری کمر، ازری میری قوت. کمر یہاں پر کس کا سمبل ہے؟ کمر یعنی میری طاقت کا. ہاں میری کمر یعنی میری طاقت. ہاں اور یہاں پر یہ سمبل ہے طاقت کا، یعنی کہتے ہیں نا میری کمر مضبوط کر دے، جیسے ہم بھی محاورے کی طرح بولتے ہیں، کوئی کمر کس لو یعنی مضبوط ہو جاؤ. اور مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری کمر. وَأَشْرِكْهُ اور شریک کر دے اسے، شریک کر دے اسے، فی امری میرے کام میں. تاکہ نسبحک ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن کثرت سے زیادہ، ونذکرک اور ہم یاد کریں تجھے، نذکر ہم ذکر کریں تیرا کثرت سے، انک بے شک تو ہی، بنا ہمیں، بصیرن خوب دیکھنے والا ہے. اشرکا شریک ٹھہرانا، اس نے شریک ٹھہرا دیا، متعدی کے اس میں آتا ہے، امر ہی ہے. تو اس میں کیا کیا دعا مانگی انہوں نے؟ پہلی سینہ کھولنے کی، آسانی کی، ہمارے معاملے میں آسانی ہو جائے، یعنی ہر کام میں ہمارے آسانی ہو جائے، اور ہاں زبان کی گرہ کھل جائے، اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دو. ہاں اور تاکہ ہم کیا کریں؟ تسبیح کریں، ذکر اذکار کریں. تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ ذکر اذکار. وہ نبی ہو کر اتنا ذکر اذکار کرتے تھے اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. اچھا دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب سینہ کھل جاتا ہے تو شرح صدر ہوتا ہے، یعنی حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہمارا سینہ کھل جاتا ہے نا، ہم حق کو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں، یعنی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جب ہمارا سینہ نہیں کھلتا نا، سینہ بند رہتا ہے، تو پھر ہم حق کو بھی قبول نہیں کر پاتے. ہاں اور جب سینہ کھلتا ہے تو انسان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کو بات آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہے. اس لیے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہمارا سینہ کھول دے. اور کمیونیکیشن آپ کو پتا ہے نا کہ کمیونیکیشن کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور لوگ سمجھ کچھ لیتے ہیں، اور اسی کے چکر میں لڑائیاں، گھمسان، جنگ چھڑ جاتی ہے.
تو اس میں بھی اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے تاکہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہی بات سمجھ میں آئے، جو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں کو سمجھ میں آئے، الٹی سیدھی بات نہ سمجھ میں آئے۔ بہت ہوتا ہے ایسا کہ پھر ہم صفائیاں دیتے ہیں، نہیں میں نے یہ تھوڑی، میرا مطلب تو یہ تھا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ دعا پڑھ کے جائیں تاکہ جو مطلب تھا لوگوں کو وہی مطلب سمجھ میں آئے۔ انکا بے شک تو ہی ہمیں بصیرن خوب دیکھنے والا ہے۔ قالا کہا، در حقیقت اوتیتا تو دے دیا گیا، سولکا اپنا سوال، سوال اپنا، کون سا سوال؟ کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم کو وہ بھی دیا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، ٹھیک ہے تم اپنا سوال دیے گئے۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت مننا احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر، مرتن ایک بار، اخرا اور بھی۔ کیوں کہی گئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ احسان کیوں بتا رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں، احسان کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ وہ تو دلا رہے ہیں لیکن کیوں دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ احسان یاد؟ جب ہمیں اپنا کام کسی سے کروانا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھ میرا یہ کام کر، اور میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور اچھے سے وہ کام کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو احسان دلا رہے ہیں کہ دیکھو، احسان یاد دلا رہے ہیں، دیکھو میں نے اتنا بڑا احسان کیا، تم نے ایک قتل کر دیا تھا، اور اور ایک اور بھی احسان کیا تھا، جب تم چھوٹے سے تھے میں نے تمہیں بچایا، فرعون سے بچایا، ایک ٹوکری میں ڈال کر، تم باکس میں ڈال کر تمہیں بچایا، دیکھو میں نے کتنے احسان کیے تمہارے اوپر، اب تم میرا کام کرو۔ تو ظاہر ہے ہر کوئی کرتا ہے، جب احسان یاد دلا دیتے تو ہر کوئی کرتا ہے کہ نہیں اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، مجھے تو ان کا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر احسان یاد دلا رہے ہیں۔ جب وحی کی ہم نے، الا امیکا، یہ ہے احسان، پہلا احسان تیری ماں کی طرف، جو یوہا وحی کی جاتی ہے۔ وحی کیا ہے یہاں پر؟ الہام کرنا، کہ اخذی فیہ، ڈال دو اسے، اخذی ڈال دو، فیہ اسے، فی تابوتی تابوت میں، صندوق میں، فخذی فیہ پھر ڈال دے اسے، فی الیمی دریا میں، یعنی پہلے اسے باکس میں ڈال اور پھر اس کو دریا میں ڈال۔ فلیلقیہ پھر ضرور ڈال دے گا اسے، تو چاہیے کہ ڈال دے اسے، یا تو ضرور ڈال دے گا اسے، یمو دریا، بی ساحلی ساحل پر، یا خذہ پکڑ لے گا اسے دشمن میرا، وعدون اور دشمن اس کا، وَأَلْقَيْتُ اور ڈال دی میں نے، علیکا تجھ پر، محبتن محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے۔ ہوا کیا تھا؟ فرعون کے یہاں پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اور وہی تمہارا قتل کرے گا، یعنی تم آلے فرعون کو مارے گا، یعنی وہی مارے گا۔ تو اس پر فرعون نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہر سال جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کو مارنا شروع کر دیتا تھا، لڑکوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا، بچوں کو نہیں، جو بھی بچے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مارتا تھا۔ پھر کسی نے اسی کے سرداروں میں سے کیا کہا کہ اگر تم سب کو مار دو گے تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ تو اس نے پھر کیا کرا، اچھا ٹھیک ہے 1 سال میں بچوں کو ماروں گا اور 1 سال میں بچوں کو زندہ رکھوں گا، سبھی بچوں کو مارتا تھا 1 سال میں۔ اور ہارون علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جس سال میں نہیں مارنا ہوتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جس سال بچوں کو مارنا تھا۔ اب وہ گھبراتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، کسی طرح بچتی ہوئی، کیونکہ فرعون کے آدمی ڈھونڈ رہے تھے، بچتی ہوئی آئی دریا کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ پاس ہی صندوق تھا کہ اس کو صندوق میں ڈال دو، اور اس صندوق کو کس میں ڈال دو؟ دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، الہام مطلب ان کے دل میں آیا کہ یہی طریقہ ہے، ایسے ہی بچ سکتا ہے۔ پھر دریا نے کیا کیا؟ اس کو دوسرے ساحل کی طرف ڈال دیا، بہتے ہوئے وہ گئے اور دوسرے ساحل کی طرف، اور وہاں کون تھی؟ آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی۔ انہوں نے اٹھا لیا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایسی محبت ڈالی کہ فرعون ان کو قتل کر ہی نہیں پایا۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے آسیہ علیہ السلام نے بہت پیار محبت سے بات کی، قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو مارنے کا حکم مت دو۔ جب یہ پرورش ہمارے پاس سے پائے گا تو یہ کیسے بنی اسرائیل کا ہو جائے گا، کیسے تمہیں مارے گا؟ اور جب وہ دیکھتا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اپنے آپ ہی محبت آ جاتی تھی، اور اس نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے میں اس کو نہیں مارتا، چلو ٹھیک ہے بیٹا بنا لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوا, اس تمشی جب چلتی تھی اختو کا تیری بہن, فتقلو پھر وہ کہتی تھی, حل کیا, ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری, اللہ اس پر جو یخفلوہ کفالت کرے گا اس کی, یخفلو کفلا جو کفالت کرے گا اس کی, فرجانا کا تو لوٹا دیا ہم نے تجھے, الا امی کا تیری ماں کی طرف, کئی تاکہ تقرا ٹھنڈی ہوں, آیونا اس کی آنکھیں, ولا اور نہیں تحزنا تو غمگین ہو, و قتلتا اور تو نے قتل کیا تھا, نفسن ایک نفس کو, یعنی یہاں پر دوسرا احسان. اب کیا ہوا یہاں پر, پہلے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس, فرعون کی طرف پہنچ گئے, تو اب کیونکہ دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے, تو وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پکڑ رہے تھے اور بس روئے روئے جا رہے تھے اور سب پریشان تھے. تو فرعون کی بہن نے کہا کہ ایک دودھ پلانے والی میں بھی جانتی ہوں, ساتھ ساتھ چل رہی تھی, اور ایک پلانے والی میں بھی جانتی ہوں, میں تمہیں خبر دیتی ہوں اس کی, ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ پلا دے. اور وہ جانتی بھی تھی اور شاید وہ اس علاقے میں رہتی ہو ان کی بہن. تو وہ ان کو لے کر آئی, کن کو, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئی اور کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ. جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو میرا بچہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا. کیسے لوٹایا, فرعون نے کیا کہا کہ تم یہیں رہو اور ہمارے بچے کی کفالت کرو, پرورش کرو. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, میں تو پرورش وہیں کروں گی کیونکہ میرے بچے بھی ہے گھر پہ, مجھے اسے بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو فرعون نے کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے, اس کو لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی بیوی کے اپنی ماں کے پاس رہے اور ساتھ میں اجرت بھی دی, یعنی ہم تمہیں اجرت دیں گے, یعنی ڈبل بینیفٹ, ایک تو بچہ بھی مل گیا اور ساتھ میں اس کا اجرت بھی مل گئی, سب پورا, ہاں سب کچھ انتظام ہو رہا تھا, ساتھ میں اچھی پرورش ہو رہی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری ماں کو لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی کیا ہوں, آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور پھر ایک اور احسان یاد کرو, جب تو نے قتل کیا تھا نفسن ایک نفس کا, فنجیناکا تو نجات دی ہم نے تجھے, من الغمی غم سے, وفتناکا اور آزمایا تھا ہم نے تجھے, فتونن خوب آزمانا, فلبسا تو ٹھہرا رہا, سنینا کئی سال, فی اہل المدینہ مدین میں یعنی شہر میں, پھر جیتا آ گیا تو علی قدرن مقرر وقت پر, یا موسیٰ اے موسیٰ, یعنی قتل کیا تم نے, اس سے بھی میں نے بچا لیا. جب تمہارے ہاتھوں قتل ہوا تو تم کہاں چلے گئے, مدین شہر میں چلے گئے, ایک مدت تک وہاں پر ٹھہرے رہے, اب تم واپس آ رہے ہو اے موسیٰ. اتنے سارے احسان کیے اللہ تعالیٰ نے, اب اللہ تعالیٰ کا کام کرو, اب کہاں جاؤ, فرعون کے پاس, کیونکہ کہاں جانا تھا, فرعون بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑا, اپنے آپ کو خدا, آسان تھوڑی تھا, اس کے پاس دعوت دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلائے تاکہ ان کو مشکل نہ لگے دعوت دینا.